السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، آج ہم گفتگو کریں گے خصوصاً فجر کی سنت کے بارے میں۔ فجر کی سنت کو تمام سنتوں سے زیادہ تاکید دی گئی، اور فجر کی سنت پڑھنے کا طریقہ بھی الگ ہے۔ جیسا کہ ظہر کی سنت ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی اور ظہر کی سنت پڑھنے کا موقع ہمیں نہیں ملتا تو فرض کے بعد 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد 4 رکعت جو پہلے چھوڑ گئی تھی وہ ہم ادا کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں اور کرنا جائز بھی ہے، لیکن فجر کی سنت کا مسئلہ الگ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نہا عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور عصر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سورج ڈوبنے تک کسی بھی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اور ایک حدیث بخاری شریف کی ہی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نہا عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کسی بھی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، کہ کسی طرح عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج غروب ہونے تک کسی بھی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد کسی بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے، فرض پڑھنے سے پہلے ہم مسجد میں گئے، جانے کے بعد دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی، تو اگر ہمارا یہ امکان ہو، میرے کو یہ یقین ہو کہ امام صاحب سلام پھرانے سے پہلے ہم فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں گے۔ علماء کرام نے لکھا کہ اس وقت وہ فجر کی 2 رکعت سنت مسجد کے بارندہ یا تو کسی کونے میں 2 رکعت نماز پڑھ لے، سنت 2 رکعت پڑھ لے، اس کے بعد جا کر جماعت میں شریک ہو۔ لیکن اگر یہ یقین ہو کہ اگر میں سنت میں کھڑا ہو گیا تو فجر کی نماز چھوٹ جائے گی مجھ سے، تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس وقت وہ سنت نہ پڑھے، امام کے ساتھ جا کر جماعت میں شریک ہو جائے، اور فجر کی فرض پڑھنے کے بعد چونکہ اللہ کے نبی کسی بھی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، چاہے وہ فجر کی سنت ہی کیوں نہ ہو، علماء کرام نے لکھا ہے کہ فجر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد وہ آدمی طلوع فجر کے بعد اشراق کی جب ٹائم ہو جائے گا یا تو اس کے بعد مکروہ وقت نکل جانے کے بعد طلوع فجر کے بعد وہ 2 رکعت سنت ادا کرے۔ کسی بھی حالت میں فجر کی فرض کے بعد کوئی بھی نماز نہیں ہے، یہاں تک کہ فجر کی 2 رکعت سنت اگر کسی وجہ سے چھوٹ گیا وہ بھی نہیں ہے۔ اور ایک بات میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد، فجر کی سنت ہم نے پڑھ لی، فجر کی سنت پڑھنے کے بعد کوئی اور نماز نہیں ہے، فرض سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے۔ فجر کی سنت ہم نے پڑھ لیا تو اس کے بعد صرف 2 رکعت فرض ہی پڑھیں گے،
اور 2 رکعت فرض پڑھنے کے بعد طلوع فجر تک کوئی اور نماز نہیں۔ ہاں، فجر کی سنت پڑھنے سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ ہم نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد میں نہیں، لوگوں کو دکھا کر نہیں، اپنے گھر میں اپنے کمرے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر وقت پیراکی کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہم جس وقت چاہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، اکثر تو عمل کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری ہے ہمارے اندر۔ اس لیے ہم اگر نماز پڑھیں تو پیراکی کی نماز پڑھے، کوئی اعتراض نہیں ہے میرے کو، لیکن مکروہ اور مکروہ تحریمی کی وقت کو پہچان کر، وقت پہچاننا فرض ہے۔ ہمارے بانگلہ زبان میں بولا جاتا ہے وقت سینا فرض، تو وقت کو پہچاننا فرض ہے۔ وقت کو نہیں پہچانتے، کس وقت نماز پڑھا جائے، کس وقت مکروہ وقت ہے، کس وقت مکروہ تحریمی کا وقت ہے، وقت کو نہیں پہچانتے، اور عوام اور جاہل لوگ ہو کر ہم بخاری شریف کی حدیث لے کر گھومتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث لے کر گھومتے ہیں، عالم نہیں ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ اور اگر موبائل پر کوئی بات ہم سن رہے ہیں، جیسا کہ میں بول رہا ہوں، ایک مسئلہ میں نے بتایا، تو اس مسئلہ کو جو بھی سنے، میرا ریکویسٹ یہ ہے کہ بنا تحقیق کے آپ اس پر عمل نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی غلط بول سکتا ہوں۔ اس لیے موبائل پر کوئی بھی آپ بات سنیں، کوئی بھی مسئلہ سنیں، دین کی بات کوئی بھی سنیں، تو اس کو تحقیق کرنے کے بعد آپ اس پر عمل کریں۔